जद्दोजहद जारी है, कशमकश जारी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहती है कि आइन की मुताल्लिका शेखों के हवाले से आइन की पासदारी करते हुए पंजाब असम्बली को तहलील हुए क्योंकि 90 रोज़ से ज़्यादा वक्त हो गया है। हर सूरत में इलेक्शन होने हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई के इलेक्शन के हवाले से अहकामात भी जारी किए। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात हैं, आइन की पासदारी की बातें हैं। पाकिस्तान के तमाम कानूनदानों की यकसा राय है कि इलेक्शन बहरहाल होने हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर मिनवन अमल होना है। दूसरी जानिब हुकूमत, PDM हुकूमत, शहबाज शरीफ हुकूमत, 12 जमाती हुकूमत सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह सामने खड़ी है कि हमने इलेक्शन नहीं कराने। 14 मई को इलेक्शन हम किसी सूरत में नहीं कराएंगे। कब कराएंगे ये भी वो बताने के लिए तैयार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात इस हवाले से मुसलसल मुस्तरद हो रहे हैं। 14 मई को इंतखाबात के लिए आज की तारीख में स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को फराहम करने का हुक्म था और अदालत ने 18 अप्रैल यानी कल तक स्टेट बैंक और इलेक्शन कमीशन से रकम के इजरा और वसूली की रिपोर्ट भी तलब कर ली थी। लेकिन लगता है कि हुकूमत ने अदालती उदूली करते हुए मामला हर सतह पर उलझाने की कोशिश की है, बल्कि उलझा दिया है और ये सोच लिया है कि सुप्रीम कोर्ट को जो करना है वो कर ले, हुकूमत अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं करेगी। आज कायमा कमेटी बराए खजाना ने 21 अरब रुपए की फरहमी का मामला वफाकी काबीना को भेजा और काबीना ने कौमी असम्बली को भेज दी। कौमी असम्बली में सप्लीमेंट्री ग्रांट की तहरीक पेश हुई और 1 मिनट में ही मुस्तरद हो गई। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। आम लफ्ज़ों में समीउल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से समीउल्लाह वाला खेल खेला गया। पंजाब इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट का बिल मुस्तरद होने से पहले कौमी असम्बली में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने फ़ंड्स के इजरा के लिए पार्लिमानी तरीक़ेकार की वजाहत की और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मनाफी हुकूमती इक़दाम को दुरुस्त साबित करने की कोशिश की। स्टेट बैंक ऑफ उसके बाद 1 मिनट के अंदर ये जो इख्तियार दिया गया था इसे मुस्तरद कर दिया गया और ये फंडिंग मुस्तरद कर दी गई। PTI के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी का कहना है कि आइन के तहत इलेक्शन फंडिंग के लिए असम्बली में किसी किस्म की वोटिंग की गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली पर क़ायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक को 6 माह तक की सज़ा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नाअहल हो सकते हैं। 3 रोज़ पहले हमें इंटरव्यू में माहिर आइन व कानून बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का कहना था कि हुकूमत ने आइन के मुताबिक अमल से इनकार कर दिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को बराह रास्त हुक्म दिया। उनका कहना था कि अब स्टेट बैंक को हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करना होगा। तमाम आइनी कानूनी पाबंदियाँ और पार्लिमानी कवायद और करारदादें अपनी जगह। हकीकत यह है कि शहबाज हुकूमत 14 मई को किसी कीमत पर इलेक्शन कराना ही नहीं चाहती। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कल 1 से ज़ायद मरतबा बबांग दहल ऐलान किया कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि ये जितना चाहे जोर लगा ले, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमरता बंदियाल के अहकामात के बावजूद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जिस दिलेरी से 14 मई को पंजाब में इलेक्शन से इनकार कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की रिट को खुल्लम खुल्ला चैलेंज करने के मुतरादिफ है। 90 दिन में इलेक्शन कराने से मुताल्लिक आइन के आर्टिकल 224 में रत्ती बराबर भी इबाम नहीं और निगरां हुकूमत का वजूद का मकसद भी 90 दिन में इलेक्शन होने तक रोज़मर्रा के हुकूमती उमूर अंजाम देना है। इस प्रोग्राम में हमसे बात करते हुए मुल्क के तमाम और बहुत ही सीनियर नामवर माहिर आइन व कानून ने बताया इलेक्शन 90 रोज़ में कराना आइनी जिम्मेदारी है और लाजिम है। दरअसल पंजाब असम्बली के इंतखाबात बज़ाहिर शहबाज हुकूमत के लिए एक भयानक ख्वाब बन गए हैं। नून लीग को समझ में नहीं आ रहा कि वो इलेक्शन में कौन सा नारा, कौन सा बयानिया, कौन सा एजेंडा लेकर उतरेगी। लेकिन अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद हुकूमत और तमाम हुकूमती इदारों पर लाजिम है। ये कहना है पाकिस्तान के तमाम चोटी के सीनियर कानूनदानों का। इस मौजू पर मज़ीद हम कानूनी आइनी राय लेते हैं। पाकिस्तान के एक और नामवर सीनियर कानूनदान साबिक वज़ीर कानून डॉक्टर खालिद रांझा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये फरमाइएगा कि हमारे इस प्रोग्राम में भी और हमने देखा है उमूमी तौर पे भी पाकिस्तान के तमाम माहिरीन जिनको सुप्रीम कोर्ट के हालिया फ़ैसले पर एतराज़ भी है, उसकी तनकीद भी कर रहे हैं, मगर उन सब की एक राय है कि इससे फ़रार मुमकिन नहीं है, इस पर अमल दरामद होना है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 14 मई को इलेक्शन होना है, तमाम इदारों को इसमें मावनत करनी है, तो वो होनी है। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल नज़र आ रही है कि हुकूमत के, आपने सुना वज़ीर दाखिला वो एक तरह से कस्बिया कह रहे हैं, बबांग दोहल कह रहे हैं कि किसी सूरत में इलेक्शन नहीं होंगे 14 मई को। हुकूमत भी कह रही है कि वो इलेक्शन 14 मई को नहीं होने देगी। कौमी असम्बली जिसमें अब से PDM ही है उसने भी कह दिया कि इलेक्शन नहीं होने देंगे। तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट
یہاں پر شاید یہ اس جگہ پہ اپنا حکم پر عمل درآمد نہ کرا سکے اور یہ کوئی پتہ نہیں شاید مشکل صورتحال جنم لے؟ کیا ہوگا اب؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک تو ہم آئین کی بات کرتے ہیں، میں اس بات سے معترض ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ درست ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ جو بھی ہے درست ہے، ہمیں یہ اب اختیار نہیں پہنچتا، اب ہم خود اپنے گھر بیٹھ کے جی فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے. دس ججمنٹ ہیز ٹو بی کمپلائڈ ود. اور یہ رویہ کہ میں نہیں مانوں گا، وہ تو ایسے جیسے دیہات میں لڑائی ہوتی ہے، ایک آدمی کہتا ہے میں بدلہ لیواں گا، پھٹے چڑھ جاؤں گا. تو پھٹے چڑھنا اور بات ہے، اگر حکومت پھٹے چڑھنا چاہتی ہے علیحدہ بات ہے. میرا خیال ہے وزیر اعظم کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے جو اس کو پھٹے چڑھا رہے ہیں، اور اس سے اس تناظر میں ان سے جان چھڑائی جا رہی ہے. تو اب کیا آپشن رہ گیا ہے سپریم کورٹ کے پاس ڈاکٹر صاحب کے؟ کیونکہ جو ایک آخری حکم تھا جو اس کے پیوٹ تھا اس پورے کے 14 مئی کو الیکشن ہو کہ فنڈز جاری ہوں، آج قومی اسمبلی نے مسترد کر دیا، کابینہ نے مسترد کر دیا، پہلے حکومت مسترد کر چکی ہے، وزیر داخلہ نے کہہ دیا کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے. اب آپشنز کیا ہیں سپریم کورٹ کے پاس؟ سپریم کورٹ ہیز ون آپشن کہ جس نے اوفینڈ کیا ہے سپریم کورٹ آرڈر کو اسے بلایا جائے، گیو اے شو کاز نوٹس اینڈ دین آف کورس پنش ہم. اٹس اے گلیئرنگ کنٹیمپٹ آن دا فیس آف دا ریکارڈس. تو ڈاکٹر صاحب اس میں تو پھر کوئی ایک شخص تو ہمیں یا ذمہ دار ہے ایک شخص، کیونکہ کہا کہ حکومت تو کابینہ ہے اور پھر کابینہ نے قومی اسمبلی کو بھیج دیا، تو پھر اس میں کہ ذمہ دار کابینہ اور اگر قومی اسمبلی ہے تو پھر کیسے جو ذمہ داری کا تعین ہے وہ کیسے ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ ضرور تحمل دکھائے گی، یہ ہی نہیں کہے گی کہ ہم پوری کابینہ کو 6 بار سزا دیں گے. میں سمجھتا ہوں پرسن رسپانسبل از دا پرائم منسٹر، اس کو بلائیں گے. اور جیسے پہلے بھی کیا گیا ہے، روایت موجود ہے، اور پرائم منسٹر کین بی punished and sent home. Likewise, the governor of State Bank could also be punished. کیونکہ ان کو تو ڈائریکٹ حکم دیا گیا نا. اور اب جو کوئی بہانہ نکال رہے ہیں جی اس وجہ سے میں نے کمپلائی نہیں کیا، دیٹ از ناٹ ریلیونٹ. یہ جس نے بھی حکومت دوری کی ہے، یہ کہنا کہ حکم درست تھا نہیں تھا، یہ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، اور ہم کسی کو اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. سپریم کورٹ آرڈر از این آرڈر، اٹ ہیز ٹو بی کمپلائڈ ود. اچھا، اس میں آرڈر جو تھا وہ تو بہرحال گورنر اسٹیٹ بینک کو دیا گیا تھا، اس دن ایکٹنگ گورنر جو تھی وہ پیش ہوئی تھی، اور تو ابھی فی الحال تو سپریم کورٹ جو ہے وہ اس حوالے سے جو حکم تھا وہ تو کیونکہ گورنر اسٹیٹ بینک کو تھا، تو فی الحال تو شاید سپریم کورٹ کا رسپانس جو ہو، ریاکشن جو ہو وہ محدود ہو اسٹیٹ بینک کی حد تک. I am saying Supreme Court would act with restraint. میں تو یہ کہہ رہا ہوں، عدالت ہے، عدالت میں عدالتی ریسٹرینٹ بھی ہوتا ہے. میں اس ریسٹرینٹ کو بروز خاطر رکھتے ہوئے میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ would confine itself number 1 to 2 people, governor and then the for example اگر آپ کے منسٹر انٹیریئر یہ کہہ رہے ہیں جو کرنا ہے کر لو، میں نہیں کروں گا، تو I think is that not enough? تو ڈاکٹر صاحب پھر کیسے بہرحال اس پر بھی عمل درآمد سپریم کورٹ کا کوئی حکم ہو، کوئی سزا ہو، اس پہ عمل درآمد تو حکومت نے کرنی ہے، اور حکومت نہ کرے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ حکومت کی بات نہیں ہو رہی. who is showing defiance to the Supreme Court order and instructions? and جو بھی واضح لوگ آتے ہیں، جو بھی اپنا گلیڈیٹرز بننا چاہتے ہیں، let them come forward. ہاں، میرا کہنے کا مطلب یہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ کوئی حکم آتا ہے، اس کے بعد کوئی سزا تجویز کی جاتی ہے، تو اس پہ عمل درآمد بھی تو حکومت ہی کرے گی. وہ حکومت جو کسی حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے تیار نہیں ہے، وہ اعلانیہ کہتی ہے کہ ہم نہیں کر رہے، ہم نہیں مانتے آپ کے اس حکم کو، وہ پھر آگے سزا کو بھی نہ مانے تو پھر سر میں نے چونکہ تھوڑی دیر حکومت رہ کے دیکھا ہے، وہ لوگ جن کے کندھوں پہ آدھا کلو وزن ہوتا ہے، وہ بھی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں عدالت جو ہے یہ فیصلہ نہ کر دے، اور یہی وجہ ہے عدالت کو پہلے ریموو کرتے ہیں. وہ تو اب عدالتی فیصلہ آ جائے وہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے.
تو اب جو فیصلہ آئے گا تو اس کی انٹرپریٹیشن تو پھر یہی لوگ اٹارنی جنرل کریں گے، اعظم نذیر تارڑ صاحب کریں گے. اب یہ تو پوری کیمپین کو لیڈ کر رہے ہیں تارڑ صاحب وغیرہ سپریم کورٹ کے خلاف. پتہ نہیں سپریم کورٹ سے نوٹس لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے، وہ تو ان کے ثوابدید پہ ہے. اگر جہاں تک کنٹیمپٹ کا مسئلہ ہے، دیٹ از بٹوین دا کنٹیمنر اینڈ دا کورٹ. ہاں، اگر عدالت فراختری دکھائے تو علیحدہ بات ہے، لیکن جس کو سمجھتے ہیں کہ سو اینڈ سو از رسپانسبل، ہی کین بی ٹیکن ٹو ٹاسک. تو الٹیمیٹ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تو چیف ایگزیکٹو پہ ہوتی ہے نا ڈاکٹر صاحب. چیف منسٹر، چیف جو پرائم منسٹر ہے وہی سی او ہے نا حکومت کے. اتفاق کرتا ہوں، بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ الیکشن ہونا ہے، اس کو کون obstruct کر سکتا ہے، اور it doesn't take kind of mathematical thinking to find out کہ ہاں کون ذمہ دار ہے. تو صاف ظاہر ہے، اور سپریم کورٹ can see through things and they have seen, I believe, by now, and I believe action would be taken. تو یہ جو سپریم کورٹ میں جس تقسیم کی خبریں ہیں، حکومت کہتی ہے تو 4-3 سے تو فیصلہ مسترد ہی ہو چکا ہے. یہ جو ایک تقسیم، یہ جو ایک ڈویژن نظر آتا ہے سپریم کورٹ پہ، وہ کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کے احکامات پہ جو کہ آلریڈی آ چکے ہیں اور جو آنے ہیں؟ یہ اپنے پیرا میں ڈویژن سپریم کورٹ اچھا نہیں ہے، اس سے ادارہ کمزور ہوتا ہے. جیسے آپ نے جو سابق چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب، آپ نے ان کو بذریعہ تقسیم ریموو کیا، کوئی اور حکم نہیں تھا اس کے بیچ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تقسیم ہے، یہ ادارے کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور پھر خبریں بھی آئیں کہ یہ تقسیم کی خبریں جو ہے یہ انجینئرڈ ہے، ہم نے کوئی ایسی تقسیم نہیں ہے. اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی دل میں خراش ہے جج صاحبان کے تو اس کو ریموو ہونا چاہیے، پبلک نہیں ہونا چاہیے. ادروائز سپریم کورٹ کا مقصد بھی کوئی نہیں ہے. پیپل وڈ لوز کانفیڈنس ان دا کورٹ. تو ڈاکٹر صاحب تقسیم اگر ہے بھی یا نہیں ہے، اگر تقسیم ہے بھی تو جو فیصلہ ہے اس سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کی بینچ کا، وہ اس پہ اثر انداز ہوتی ہے کسی بھی صورت میں؟ یا وہ فیصلہ تو فیصلہ ہے، اس پر تو عمل ہونا ہی ہے. بالکل نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. سپریم کورٹ کا فیصلہ کا جو ریپرزنٹیشن ہے، اکیلا جج تو فیصلہ نہیں کرتا سپریم کورٹ کا، بینچ کرتا ہے. بینچ 3 ججز کا ہوتا ہے، اور تمام فیصلے لوگوں کے سزائے موت وغیرہ سا یہ 3 جج ہی بیٹھ کے دیتے ہیں، 3 جج ہی بری کرتے ہیں. چونکہ رولز میں 3 ججز کانسٹیٹیوٹ بینچ آف سپریم کورٹ. ڈاکٹر صاحب اپنی رائے دیجیے گا. ایک اور سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے کہ یہ 90 دن کے لیے نگران حکومتیں بنائی گئیں کے پی میں اور پنجاب میں. 22 تاریخ کو پنجاب میں ختم ہو جائے گی، 27 کو کے پی کے میں ختم ہو جائے گی. یہ نگراں حکومت ہوتی ہے، روزمرہ کام کے لیے 90 دن کے لیے بنتی ہے. اب ان کی جو مدتیں ہیں وہ بھی پوری ہو رہی ہیں، آگے بجٹ آ رہا ہے، دوسری بڑی سیریس ذمہ داریاں ہیں سامنے آ رہی ہیں. ڈے ٹو ڈے حکومت یہ چلتی رہے گی 22 کے بعد؟ ان کی کیا ہے قانونی آئینی حیثیت ہے نگران حکومتوں کی؟ میرا خیال ہے the matter will go to Supreme Court as a federal subject and they'll give a conclusion somehow. میری رائے میں شاید they might appoint an administrator instead of the chief ministers. تو آپ کی رائے میں اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے؟ یہ ایک بہت ہی حل طلب آئینی قانونی مسئلہ ہے. سپریم کورٹ کرے گی. تو کیونکہ تمام پریمیسز تو یہ ہے کہ جی الیکشن 90 دن میں ہونا ہے اور کیئر ٹیکر نے کرنا ہے. جب الیکشن ہو جائے گا تو کیئر ٹیکر بیکم ڈاکٹر آفیشیل. تو اس تناظر میں سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن نہیں ہو رہا تو کیا کیئر ٹیکر کا کنٹینیو؟ اٹس اے بگ کوشچن. بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالد رانجھا ہمارے ساتھ موجود